السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ گزشتہ سے پیوستہ ہم نے اللغۃ العربیۃ الوظیفیہ جو 2 سالہ عربی ڈپلومہ کی کتاب ہے، اس کے سبق نمبر 6 کے سوال جواب کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کی تھی، جس میں نے سوال نمبر 1، 2 اور 3 کو مکمل طور پر آپ کو بتایا تھا۔ اب 3 سوال باقی رہ گئے تھے، تو 4، 5 اور 6 آج ہم اپنے اس ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، رتب الجمل التالیہ، آنے والے جملوں کو ترتیب دیجیے من جدید ابتدا سے، اور کیسے ترتیب دیجیے؟ علی نمطی طریقے پر، الجملتی النموذجیۃ الاولی، پہلے مثالی جملے کے طریقے پر ابتدا سے آنے والے جملوں کو ترتیب دیجیے۔ اب پہلا جملہ تو انہوں نے بتا دیے، القیمہ معلومات جزیلا لہذہ شکراً، تو اس کا بتائے ہے شکراً جزیلا لہذہ المعلومات القیمہ۔ اب دوسرا دے رہے ہیں نمبر 2 پہ، المستقبل فی ماذا تکون تحب ان، تو میں دوسرے کی ڈائریکٹ آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آ جائے گا ماذا، دوسرے پہ آ جائے گا تحب، ماذا تحب، تیسرے پہ ان آ جائے گا، چوتھے پہ تکون آ جائے گا، 5ویں پہ فی آ جائے گا، اور 6 پہ المستقبل آ جائے گا، مستقبل۔ تو اس کا پورا ترجمہ ہو جائے گا، ماذا تحب، ماذا تحب ان تکون، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ان فیوچر، اور اس کا ہو جائے گا ماذا تحب، آپ کیا چاہتے ہیں، ان تکون کے بنے، فی المستقبل، مستقبل میں، تو ترجمہ ہو جائے گا آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں۔ یہ سوال ہو گیا۔ اب دوسرا ہے، والصناعیہ والصناعتی الہند اقتصاد الزراعہ الا یعتمد، تو ہم سب سے پہلے لیں گے یعتمد، پہلے پہ آ جائے گا، یعتمد منحصر ہے، اور کون منحصر ہے؟ تو جو منحصر ہے وہ دوسرے پہ آ جائے گا، وہ ہے ہند، یعتمد الہند، ہندوستان منحصر ہے، کس کس پر ہے؟ یعتمد اقتصاد آ جائے گا دوسرے پہ، اقتصاد، یعتمد اقتصاد، اور تیسرے پہ الہند آ جائے گا، ہندوستان کی معیشت، اکانومی، ہندوستان کی اکانومی منحصر ہے، کس پر منحصر ہے؟ جیسے ہم آن کہتے ہیں تو عربی میں الا آتا ہے، الا، زراعتی و صناعت، زراعت کہتے ہیں ایگریکلچر، اور وہ صناع کہتے ہیں مینوفیکچرنگ، کسی بھی چیز کو بنانا۔ یعتمد اقتصاد الہند، ہندوستان کی معیشت منحصر ہے، علی الزراعتی، زراعت پر، و صناعتی، اور بنانے پر، صناعت پر۔ چوتھا ہے، کافۃ فی تزرع الہند المحاصر انواع، جو اس پہ کافۃ، دوسرے پہ آ جائے گا انواعی، اور تیسرے پہ آ جائے گا المحاصیل، چوتھے پہ آ جائے گا تزرع، 5ویں پہ فی آ جائے گا، اور 6 پہ آ جائے گا کافۃ انواع المحاصیل۔ محاصیل کہتے ہیں جو حاصل ہوتی ہے زراعت، اس کو محاصیل کہتے ہیں۔ تو انواع المحاصیل کافۃ، مکمل قسم کی، اور یہاں محاصیل سے ہم لیں گے جو زراعت ہوتی ہے، جو زراعت میں بویا جاتا ہے، فصلیں جس کو ہم کہیں گے، مکمل قسم کی فصلیں، تزرع بوئی جاتی ہے، فی الہند، ہندوستان میں، ہندوستان میں مکمل قسم کی فصلیں بوئی جاتی ہے۔ کافۃ، پوری کی پوری، انواع، قسم، المحاصل، فصلیں، یا پھر انسان جو بھی بوتا ہے اس کو فصل ہی کہا جائے گا، جیسے گیہوں کی فصل ہوگی، چاول کی فصل ہوگی، کپاس کی فصل ہوگی۔ تو کافۃ انواع المحاصل، محاصل یہ حاصل شدہ سے بنا ہے، تو مختلف مکمل تمام قسم کی پیداوار کو یا پھر فصلوں کو تزرع بویا جاتا ہے، فی الہند، ہندوستان میں۔ مطلب ہے ہندوستان میں ایسا نہیں کہ صرف گیہوں کی فصل ملے گی، گیہوں بھی ملے گا، گنا بھی ملے گا، کپاس بھی ملے گی، چاول بھی، اناج کی پوری قسمیں ملے گی،
اور اسی طریقے سے کپاس بھی، اور تمام قسم کی، یعنی ایک آزادانہ ایگریکلچر کے معاملے میں ایک آزادانہ مستقل ملک ہے۔ اب پانچواں ہے ذاتیتاً الہند اکتفا حققت مجالہ فی الارضیہ۔ حققت حاصل کیا ہے الہند ہندوستان نے اکتفاءً ذاتیہ ہندوستان نے آزادانہ، اکتفا کہتے ہیں یعنی ڈیپینڈ رہنا، یہ کسی پہ بھی ڈیپینڈ نہیں ہے، یہ سیلف ڈیپینڈ ہے، یہ اپنے آپ پر خود منحصر ہے اور یہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ تو ہندوستان نے حاصل کیا ہے ایک جس کو ہم خود کفیل مقام کہیں گے، اکتفاء ذاتیاً خود کفیل مقام، اور خود کفیل مقام کس میں حاصل کیا ہے؟ فی مجال الاغذیہ، فی مجال الاغذیہ، اغذیہ کہتے ہیں غذاؤں کی جمع ہے، غذاؤں کے میدان میں یا غذاؤں کی فیلڈ میں ہندوستان نے ایک آزادانہ مقام کو کیا کیا ہے؟ حاصل کیا ہے، ایک خود کفیل مقام کو حاصل، خود کفیلانہ مقام جسے کہا جائے گا۔ اب پانچواں ہے مارس ادوات الاستفہامی و کیفیت استعمالها۔ یہ چونکہ بہت زیادہ آسان ہے اس لیے میں منہ زبانی کہہ رہا ہوں۔ ماں سے آ جائے گا ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ حل انت رجل مسلم، کیا تم مسلم آدمی ہو؟ تیسرا آ جائے گا من انت، آپ کون ہے؟ اور چوتھا اینہ ہے تو من اینہ انت، آپ کہاں سے ہے؟ کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ متا کے معنی کب، متا امتحانوں کا، آپ کا امتحان کب ہوگا؟ لمن، کس کے لیے؟ لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کی ہے؟ لماذا تحب ان تکون طبیبا فی المستقبل، آپ مستقبل میں ڈاکٹر بننا کیوں چاہتے ہو؟ ایتو یا کم، اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور ایک سالہ میں بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اب چھٹا سوال ہے تأکد من معانی الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کے معنی پر غور کیجیے، ثم استعملھا، پھر اسے استعمال کیجیے، فی جمل من عندک، اپنے پاس کے جملوں میں۔ اب یہ چھٹے سوال کا ہم کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ پہلا لفظ ہے تقو، تقو کے معنی ہوتے ہیں واقع ہونا، تو میں کہوں گا تقع الہند، تقع الہند، ہندوستان واقع ہے، فی قارۃ آسیہ، ہندوستان واقع ہے کہاں پر ہے؟ بر اعظم ایشیا میں۔ دوسرا لفظ ہے مجاورۃ، مجاورۃ پڑوسی، تو ہم کہیں گے پاکستان، بلاد مجاورۃ للہند، اس کا ترجمہ ہوگا پاکستان بلاد مجاورۃ للہند، پاکستان ہندوستان کا پڑوسی ملک ہے۔ اب تیسرا ہے تبلغ، تبلغ کے معنی پہنچتی ہے، پہنچتی، تو میں کر دیتا ہوں تبلغ، تبلغ پہنچتی ہے، مساحت مدینہ دلی، الف کلومیٹر مربع، ہندوستان کا ایریا پھیلا ہوا ہے کتنے؟ 1000 مربع کلومیٹر، 1000 مربع کلومیٹر پر ہندوستان کا ایریا، دلی کا ایریا پھیلا ہوا ہے۔ چوتھا لفظ ہے یتجاوز، یتجاوز کے معنی بڑھ جانا، بڑھتا ہے،
تو ہم کہیں گے یتجاوز علی، علی بڑھ گیا ہے یا بڑھ چکا ہے، علی ثلاثین من عمری، علی اپنے عمر کے 30 سال سے بڑا ہوا ہے یا پھر بڑھ رہا ہے. پانچواں جملہ ہوگا یتحدث، یتحدث کو میں نے گفتگو کرتا ہے. اب اس کو جمع کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں یتحدث ابناء الہندی، ہندوستان والے بولتے ہیں بلغات مختلفۃ، مختلف زبانوں کو. چھٹا یعتمد منحصر ہے، یعتمد تعلیم الطلاب علی المدارس، یعتمد تعلیم الطلاب بچوں کی تعلیم منحصر ہے، علی المدارس کس پر؟ مدارس پر. ساتواں تصدیر، تصدیر کے معنی ہوتے ہیں برآمد یعنی ایکسپورٹ جس کو ہم کہیں گے. یعتمد اقتصاد الیابان، یابان کہتے ہیں جاپان کو، جاپان کی اکانومی منحصر ہے علی التصدیر، کس پر؟ ایکسپورٹ پر، کیونکہ جاپان بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے. ہمارے پاس امپورٹ بھی ہوتا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. اگلا ہے تزرع، تزرع کے معنی زراعت کی جاتی ہے، کھیتی کی جاتی ہے، کھیتی کی جاتی ہے. تو میں کہوں گا تزرع الہند کافۃ، تزرع یا پھر تزرع الہند، ہندوستان بوتا ہے کافۃ انواع الحبوب الغذائیہ، کافۃ پورے کے پورے، انواع پورے کے پورے قسم کے، الحبوب الغذائیہ غذائی دانے، ہندوستان بوتا ہے ہر قسم کے غذائی دانوں کو. نفع ہو جائے گا. نالت، نالت کے میں نے پایا، حاصل کیا. میں بناتا ہوں نالت الہند، ہندوستان نے حاصل کیا ہے مقاماً مرموقاً، ایک اعلیٰ مقام، فی مجال التعلیم، تعلیمی فیلڈ میں، تعلیمی فیلڈ میں ہندوستان نے ایک اعلیٰ مقام کو حاصل کیا ہے. 10واں جملہ قادہ، قادہ کے میں نے قیادت کی. قادہ جمیع زعماء الہند، لحرکت استقلال الہند. قادہ جمیع زعماء الہند، تمام ہندوستانی لیڈروں نے قیادت کی. کس کی؟ لحرکت استقلال الہند، ہندوستان کی آزادی کی تحریک کی، آزادی ہندوستان کی تحریک کی تمام ہندوستانی لیڈروں نے کیا کی ہے؟ قیادت کی ہے. عزیزان گرامی، اب اگلا لفظ ہے یعود. عاد یعود کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، واپس ہونا، ریٹرن.
यऊदु लौटता है, तो हम इसको लेंगे यऊदु हामिदुम मिनल मदरसती, लौटता है हामिद कहाँ से? मदरसे से। दूसरा लफ्ज़ है युअद्दु, युअद्दु के माने शुमार किया जाता है। युअद्दु अबुल कलाम आज़ाद मिनज़ ज़ुआमाइल किबार, शुमार किया जाता है अबुल कलाम आज़ाद का मिनज़ ज़ुआमाइल किबार, किन बड़े लीडरों में से एक लीडर के तौर पर अबुल कलाम आज़ाद का शुमार किया जाता है। यसूदु गालिब है, यसूदु फिल हिंदी, गालिब है हिंदुस्तान में। अन-निज़ामु अद-डेमोक्रेतियु अल-अलमानियु, अलमानी कहते हैं सेकुलर, डेमोक्रेटी, डेमोक्राती के माने होते हैं डेमोक्रेटिक, अन-निज़ाम के माने निज़ाम। हिंदुस्तान में सेकुलर डेमोक्रेटिक निज़ाम राइज है, गालिब है। मुनाफ, मुनाफ के माने होते हैं आब व हवा। यग़ज़उ मुनाफुल हिंदी, हिंदुस्तान की आब व हवा ताबे है अलर रियाहिल मौसमिया, मौसमी हवाओं के। यग़ज़उ मुनाफुल हिंदी, हिंदुस्तान की आब व हवा ताबे है अलर रियाहिल मौसमिया, मौसमी हवाओं के हिंदुस्तान की आब व हवा ताबे है। अगला है ततवज़्ज़उ, इसके माने होते मुनक़सिम होना, तक़सीम होना। ततवज़्ज़उ रियाहुल मौसमियतु, मौसमी हवाएं तक़सीम होती है अला सलासति फ़ुसूलिन, अला सलासति फ़ुसूलिन, 3 महीनों पर। वो कौन से 3 महीने हैं? 3 मौसमों पर। ततवज़्ज़उ तक़सीम होती है अर्रियाहुल मौसमिया, मौसमी हवाएं अला सलासति फ़ुसूलिन, 3 मौसमों पर। पहला है अश्शिताउ सर्दी, व सईफ़ गर्मी, वल अमतार बारिश। तमतलिकु मालिक है, तमतलिकु अल हिंदू, हिंदुस्तान मालिक है। शबकतन, शबका कहते हैं जाल को या फिर नेटवर्क को। शबकतन कबीरतन मिनल मआहिद तालीमिया, हिंदुस्तान मालिक है बड़े नेटवर्क का। और किसके बड़े नेटवर्क का? तालीमी इंस्टीट्यूट के बड़े नेटवर्क का हिंदुस्तान मालिक है। तदम्मु लिए हुए है या फिर शामिल किए हुए है, शामिल किए हुए है भी आता है इसका। अब इसका तर्जुमा होगा तदुम्मुल हिंदू, हिंदुस्तान लिए हुए है फी अहदानिहा, अपनी गोद में। और किसको लिए हुए है? फी अहदानिहा, अपनी गोद में। किसको लिए हुए है? अद्दियानातिल मुख्तलिफता, मुख्तलिफ मजहबों को। तदुम्मुल हिंदू, हिंदुस्तान लिए हुए है फी अहदानिहा, अपनी गोद में। अद्दियानातिल मुख्तलिफता, मुख्तलिफ दीनों को। अब होगा इक्तसबा, इक्तसबा यक्तसिबु के माने होते हैं हासिल करना या फिर हासिल होना। इक्तसबतिल हिंदू, हिंदुस्तान को मिली है इस्तिक़लालुहा, हम कहेंगे इक्तसबतिल हिंदू, हिंदुस्तान ने हासिल किया है इस्तिक़लालहा, अपनी आज़ादी को। फ़ी, कब, कौन से साल में हासिल किया है? 1947, आमा अल्फ़ी व तिस्लिमिया व सबई व अरबईन, आमा अल्फ़ी व तिस्लिमिया व सबई व अरबईन, 1947 में हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी को हासिल किया है। अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारा छठा सबक था, जो जिसके सवाल जवाब आज हमने मुकम्मल तौर पर हल कर लिए हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक कापी और पेन लेकर इन अल्फाज को बार बार लिखते जाए और इन्हें याद किए जाए। आप याद रखिए कि छोटे अल्फाज दिखने में ज़रूर है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और अहले अरब इन जुमलों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको लिखा गया है। आपसे गुजारिश है कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इंशाअल्लाह याद भी करेंगे, और जैसे ही हमारा सबक ख़त्म होता जाएगा उसके साथ साथ आप इसको याद भी करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको अरबी ज़बान सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।